من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصب حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. صلوات محمد وآل محمد. قرآن مجید کے اس فقرے میں دو الگ الگ خطاب ہیں. پہلا خطاب ان یہودیوں سے ہے، ان عیسائیوں سے ہے، ان عربوں سے ہے جن کے سامنے اسلام پیش کیا گیا ہے. اور اسلام کے پیش کیے جانے کے باوجود انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ حق کے آنے کے باوجود، حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود، حق کے ثابت ہو جانے کے باوجود حق سے منہ پھرا رہے ہو، روگردانی کر رہے ہو، تو ہمارا اپنا فریضہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ ہم نے جس نبی کو سربراہ تاریخ تبلیغ و ہدایت قرار دیا ہے، اس نبی کی ذمہ داری ہم نے اتنی رکھی ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے. تو گویا خلاصے کے طور پر قرآن مجید کے اس فقرے میں ایک ان کا تذکرہ ہے جن کو شیطان نے حق سے موڑ دیا ہے، اور دوسری طرف حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے جن کا کام ہے گمراہوں کی ہدایت کرنا، جن کا کام ہے پیغام حق کا پہنچانا. میں آج اپنے محترم دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور یہی آج کی میری تقریر کا کل ماحصل اور خلاصہ ہے کہ مختلف مقامات ہیں، مختلف پوائنٹس ہیں، مختلف جگہیں ہیں جہاں سے شیطان نے انسانوں کو حق کی طرف سے موڑ کے باطل کی طرف موڑ دیا ہے.
اور لوگ حق چھوڑ کے الگ ہو گئے. میں ان تفصیلات میں اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے سننے والے بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کر سکوں کہ جو جتنا پہلے مڑ جائے گا، جو حق کو جتنا پہلے چھوڑ دے گا، شیطان کو اس کی فکر اتنی ہی کم ہو جائے گی، اور جو زیادہ سے زیادہ حق میں بڑھتا جائے گا، اپنے کو حق سے زیادہ قریب کر لے گا، شیطان کو اس کے بارے میں فکر بڑھتی جائے گی. یعنی میں واضح لفظوں میں یوں کہوں کہ دین نام ہے اس راستے کا جو ہماری زندگی سے شروع ہوتا ہے اور جنت کے دروازے پر ختم ہوتا ہے. اس دین کے راستے پر جو ہماری زندگی سے شروع ہو کر کے جنت کے دروازے پر ختم ہو رہا ہے، بہت سے روڈ ہیں جو کراس کر رہے ہیں، بہت سی اسٹریٹس ہیں جو کراس کر رہی ہیں. اس میں داہنی طرف بھی راستہ ہے، بائیں طرف بھی راستہ ہے. شیطان ہر کراس کرنے والے روڈ اور اسٹریٹ پر اپنی پوری سب سے اچھی فورس لگائے بیٹھا ہے کہ دین کے راستے پر چلنے والے مجمع کو کسی بھی چوراہے پر حق سے موڑ کے باطل کی طرف گھما دو. اس کے بعد پھر اطمینان ہے یہ چلتے رہیں گے مگر منزل تک نہیں پہنچیں گے. تو جو پہلے ہی کراس پر مڑ گیا، شیطان اس کے بارے میں کم فکر مند ہے. جو دوسرے کراس تک پہنچ گیا اس کے لیے زیادہ پریشانی. جو دوسرے کراس سے بھی گزر گیا، تیسرے کراس تک پہنچ گیا، اس کے لیے زیادہ پریشانی. تو آپ نے اگر محسوس کر لیا کہ جیسے بڑھتے ہوئے قدم جنت سے قریب ہوتے جائیں گے، ویسے شیطان کی بے چینی ان قدموں والوں کے بارے میں بڑھتی جائے گی کہ یہ جنت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لہذا وہ اپنی سب سے زیادہ باصلاحیت فورس لگائے گا تو ان کے پیچھے لگائے گا جو جنت سے قریب ہو گئے. میری بات کے سمجھنے میں میرے بچوں کو بھی زحمت نہ ہو تو میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ یوں کہنا چاہتا ہوں کہ دین کا راستہ شروع ہوا. دین کا راستہ شروع ہوا، میں نے حدیں بتائی ہیں. یہ دین کا راستہ شروع ہوتا ہے ہماری زندگی سے اور ختم ہوتا ہے دروازے جنت پر. بے حد توجہ چاہوں گا. اس نے پہلے ہی پوائنٹ پر، پہلی ہی منزل میں انسان کو یہ سمجھا دیا کہ تم خود پیدا ہوئے ہو، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، لہذا کوئی خدا نہیں ہے جس کو تم مانو. یعنی ابھی ایک ہی قدم آگے چلا تھا قافلہ، جنت ابھی بہت دور تھی کہ اللہ کا انکار کرا دیا. جب اللہ کا انکار کرا دیا تو لوگ مڑ گئے جنت کے بجائے اللہ کے انکار کی طرف. یہ الحاد کی سڑک ہے، یہ کفر کی مارگ ہے، یہ ناستک روڈ ہے. ادھر جب مجمع چلا گیا تو شیطان نے کہا انہیں مشغول رکھو، انہیں مصروف رکھو، انہیں بزی رکھو. اگر ان کا دماغ خالی رہے گا تو وہ فطرت جو حق کی طرف مڑنے کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کو پھر اس راستے سے واپس نہ لے آئے. لہذا کہا ان کو سوشل کاموں میں لگا دو، ان کو یتیم خانوں میں لگاؤ، ان کو اسپتالوں میں لگاؤ، ان کو بیواؤں کی خدمت میں لگاؤ، ان کو بیماروں کی خدمت میں لگاؤ، تاکہ ان کی فطری کیفیت کو اطمینان حاصل ہوتا رہے کہ ہم کار خیر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جو جتنے بڑے ملحد ہوتے ہیں، جو جتنے بڑے بے دین ہوتے ہیں، جو جتنے بڑے ناستک اور خدا کے منکر ہوتے ہیں، وہ اتنے ہی سوشل کاموں میں دلچسپی زیادہ لیتے ہیں. یہ شیطان کا کارنامہ ہے جس کو ہم انسانوں نے پہچانا نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، میں آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. تیز چلنے کی اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، بس اتنی سی گزارش ہے کہ میں جس رفتار سے چلوں ساتھ نہ چھوٹنے پائے. ایک صلوات تو بھیجیے محمد اور آل محمد.
ایک مل جل کے پرجوش صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. تو حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ کلو مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے ساتھ وہ فطرت، وہ نیچر لے کے پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس فطرت کو بغیر رکاوٹ کے نشو و نما کا موقع مل جائے تو یہ فطرت آدمی کو کھینچ کے اس اسلام تک لے جائے گی جو سچائیوں کا مجموعہ ہے. لیکن ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی بنا دیتے ہیں، ماں باپ عیسائی بنا دیتے ہیں. بات میں بات نکل آئی تو فقرہ سنیے. کل حضور سرور کائنات نے کہا تھا اللہ بچے کو مسلمان پیدا کرتا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں توجہ دو ایک بات کے لیے. کل حضور نے کہا تھا اللہ بچے کو مسلمان پیدا کرتا ہے، اس کے غیر مسلم ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی نبی کو کل شکایت غیر مسلم ماں باپ سے تھی کہ یہ مسلمان پیدا ہونے والے بچے کو غیر مسلم بنا دیتے ہیں. اگر آج دنیا میں حضور دوبارہ تشریف لے آئے تو ان کو یہی شکایت آج کے مسلمان ماں باپ سے ہوگی جو اپنی اولادوں کو بے دین بنا کے ملحد اور دہریہ بنا رہے ہیں. یعنی وہ شکایت جو 1400 سال پہلے حضور کو غیر مسلم ماں باپ سے تھی، وہ بات آج مسلمان ماں باپ سے اگر پیدا ہے تو پہچانیے شکایت کی منزل کہاں تک پہنچی. تو آپ کے ذہن بھٹک نہ جائیں. میں جس راستے پر اپنے قافلے کو لے کے چلنا چاہتا ہوں اس قافلے میں کسی دائیں بائیں گلی میں آپ مڑ نہ جائیں تو توجہ چاہتا ہوں. اب جن سے خدا کا انکار کرا دیا کہا لگے رہو یتیم خانوں میں، اسکول کھولتے رہو، اسپتال قائم کرتے رہو، سوشل کام کرتے رہو، تاکہ یہ فطرت جو انسان کو کھینچ کے لے جاتی ہے اسلام کی طرف، اس کے لیے پیغمبر نے کہا ہر بچہ اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس فطرت کی کچھ تسکین ہوتی رہے. دیکھیے آدمی کو بھوک لگتی ہے، کھانا نہیں ملتا ہے تو کہتا ہے کچھ کھانے کو مل جائے تاکہ تسکین ہو جائے. تو شیطان نے یہ سوشل کاموں میں نہیں لگایا ہے، یہ فطرت کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کھانے کو دے دیا ہے تاکہ فطرت بھوکی نہ رہے اور متوجہ نہ ہونے پائے. ایک سلام بھیجیے محمد اور آل محمد کو. اب جو مڑ گئے اللہ کے انکار میں شیطان ان سے مطمئن ہو گیا. کچھ لوگ آگے بڑھے ان کا نہیں اللہ ہے، اللہ ہے. میں تو بہت آسانی کے ساتھ ایک مثال دیا کرتا ہوں، ہر بچے کی سمجھ میں آ جاتی ہے. ان کا صاحب یہ دنیا آٹومیٹک چل رہی، کون جاہل یہ کہتا ہے کہ نہیں چل رہی؟ کون جاہل یہ کہتا ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ کوئی جاہل بھی نہیں کہتا ہے تو کوئی پڑھا لکھا کیوں کہے گا؟ لیکن میرے ہاتھ پر جو گھڑی بندھی ہے یہ بھی آٹومیٹک چل رہی ہے، اور میرے جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں سب کے ہاتھوں پر جو گھڑی بندھی ہوئی ہے وہ آٹومیٹک چل رہی ہے. مجھے پوچھنا یہ ہے آٹومیٹک چلنا گھڑی نے خود سیکھا ہے یا گھڑی بنانے والے نے اس کا سسٹم آٹومیٹک بنا دیا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ آٹومیٹک چل تو رہی ہے مگر بنانے والے نے اس کا سسٹم آٹومیٹک بنا دیا ہے. اگر اس نے سسٹم نہ بنایا ہوتا تو یہ نہیں چل سکتی تھی. یہ مجھے بھی کہنا ہے یہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے لیکن رب العالمین نے اس کا سسٹم بنا دیا ہے لہذا چل رہی ہے. تو گھڑی اگر اکیلی نہیں چل سکتی ہے تو یہ کیسی بری گھڑی ہے کہ دنیا بغیر بنانے والے کے چل رہی ہے. پڑھ سکے تو ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ایک درود اور بھیجے پرجوش بآواز بلند محمد اور آل محمد. تو اب کچھ لوگ ایسے تھے جن کو موڑ دیا اس طرف کہ اللہ نہیں ہے، ان کے سامنے مذہب کی کوئی ضرورت ہی نہیں. پیدا ہوں گے ماں باپ کے گھر، کھائیں گے ہوٹل میں، مریں گے اسپتال میں، چھٹی ہو گئی. اب وہ کچھ لوگ ہیں جن کا نہیں خدا ہے، تو شیطان نے کہا اچھا ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں.
یہ نہیں ہے کہ تم نے خدا کو مان لیا تو ہم تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. اور اس نے کہا تم کیا مانو گے؟ تم سے پہلے تو ہم نے مانا تھا، تم سے پہلے تو ہم ماننے میں تم سے سینئر ہیں، تم ہم سے ماننے میں جونیئر ہو. ان کا مانو خدا کو، مانو خدا کو. تو اس نے خدا منوانا شروع کر دیے، مگر ترکیب کیا نکالی ہے اسے سنتے چلیے. میں یہ تفصیلیں نہ پیش کرتا، میں جانتا ہوں کہ میرے پڑھے لکھے ذہین علمی مجمع کے لیے اتنی تفصیلوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو میرے نوجوان شریک ہیں ان کو کچھ تفصیلیں درکار ہیں، لہذا ملی جلی بات چلنے دیجیے. کہا مانو خدا کو، مگر شیطان نے راستہ اختیار کیا. شیطان کا پوائنٹ پہچانے آپ. کہا ہم خدا منوائیں گے، بس اسے نہیں ماننے دیں گے جو خدا ہے. ایک نہیں 360 منوائیں گے، 360 ہم منوائیں گے. فیکٹری کھلوا دیں گے خداؤں کے بنانے کی، اور بغیر ڈائی کے ہر سائز کا بنتا رہے گا. بس مانو، 360 مان لو، 3060 مان لو، 3,60,000 مان لو، بس کوشش یہ ہے کہ اسے نہ مانو جو ہے خدا. سورج کو مان لو، سورج کے پیدا کرنے والے کو نہ مانو. چاند کو مان لو، چاند کے پیدا کرنے والے کو نہ مانو. ستارے کو مان لو، ستارے کے پیدا کرنے والے کو نہ مانو. جانور کو مان لو، جانور کے پیدا کرنے والے کو نہ مانو. پتھر کو مان لو، پتھر کے پیدا کرنے والے کو نہ مانو. یہ جتنے خدا منوائے جا رہے ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے. ان کو ہم نے تھپک کے سلا دیا کہ خالق کو مان تو لیا، اب پوجا میں لگا دیا، اب پرستش میں لگا دیا، اب بھیٹ چڑھانے میں لگا دیا، اب یاترا کرنے میں لگا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت اگر بھوکی رہے گی، اس کو غذا نہیں ملے گی تو وہ پھر تقاضا کرے گی حق کے مانگنے کا. لہذا انہیں مصروف رکھو. لہذا جن کو غیر خدا کو منوا دیا خدا کہہ کر کے مطمئن ہو گیا، چلتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، آشرم بناتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، سب کچھ کرتے رہو. ہماری تمہاری آخری پوائنٹ پر ملاقات وہی ہوگی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہم سورج کو نہیں مانیں گے، سورج کے پیدا کرنے والے کو مانیں گے. چاند کو نہیں مانیں گے، چاند کے پیدا کرنے والے کو مانیں گے. اس کائنات کی کسی مخلوق کو نہیں مانیں گے، اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والے خالق کو مانیں گے. شیطان نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہم نے بھی خالق کائنات کو مانا تھا. مگر اب یہاں دوسرا پوائنٹ کیا شروع کیا؟ 2 منزلیں ہو چکی، تیسری منزل آ رہی. اس میں مرحلہ یہ ہے کہ خدا کو مانو، اسی خدا کو مانو جو ہے، مگر جیسا ہے ویسا نہ مانو. شیطان کا بہترین پوائنٹ یہ ہے کہ جیسا ہے ویسا نہ مانو. اور کہا یہی تو ہمارا تجربہ ہے. عادل تھا، ہم نے عادل نہیں مانا. شیطان کا ذاتی تجربہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ عادل تھا، وہ غلط حکم دے ہی نہیں سکتا تھا. مگر ہم نے اللہ پر یہی تو الزام لگایا کہ تو آگ سے پیدا ہونے والے کو اس کے سامنے جھکنے کا حکم دے رہا ہے جو مٹی سے پیدا ہوا ہے، لہذا تو عادل نہیں ہے. تو کہا خدا کو مانو مگر صفات بدل دو. اب آپ یقین مانیے اس میں اتنی گلیاں ہیں، اتنی گلیاں ہیں کہ اللہ کو مان رہے ہیں اور صفات کو منوایا. کیسا کیسا منوایا سنیں گے آپ. ایسا ایسا منوایا کہ جب خدا ہے تو سب سے بڑا ہوگا، جب خدا ہوگا تو سب سے بڑا ہوگا. تو ایک قرآن مجید میں تذکرہ ہے عرش کا. عرش کہتے ہیں تخت کو، تخت کہتے ہیں بیٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو. کہ اگر اللہ تخت پر بیٹھا اور تخت بچ رہا تھوڑا بہت تو تخت بڑا ہو جائے گا، اللہ چھوٹا ہو جائے گا. اللہ آپ کا بھلا کرے، بولے تو آپ. اگر تخت بچ گیا تو اللہ چھوٹا ہو جائے گا، تخت بڑا ہو جائے گا. کتابیں بمبئی میں بہت موجود ہے، پڑھ لیجئے جا کر کے. لکھا ہوا ہے اللہ اتنا بڑا ہے کہ چار بالش چاروں طرف لٹکا ہوا ہے. یعنی یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی جھالر لگائی جا رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟
کہ اللہ کو مانو، ہم انکار نہیں کریں گے شیطان کے مشن کو پچھڑوانا چاہتا ہوں۔ اللہ کو مانو، ہم انکار نہیں کریں گے۔ شیطان کہتا ہے بس جیسا ہے ویسا نہ مانو، پھر کیسا ہی مان لو، کیسا ہی مان لو، ہمارا تمہارا حشر وہی ہوگا جہاں ہونا۔ ہم ایک جگہ یہی بیان کر رہے تھے، ایک صاحب نے کہا صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ جو اللہ جسم نہیں رکھتا ہے اور بقول آپ لوگوں کے اللہ تخت پر نہیں بیٹھتا ہے، تو یہ تخت اس نے بنوایا کیوں؟ جب بیٹھنا نہیں تھا تو بنوایا کیوں؟ ہم نے ذرا سا کان کھجا کے ان سے کہا کہ ہمارے پاس تو ایک سوال اور پڑا ہوا ہے ویٹنگ لسٹ میں، کہا وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا تخت کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، اور گھر کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو۔ تخت کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو اور گھر کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو۔ تو آپ تو یہی پوچھ رہے ہیں کہ جب اس کے جسم نہیں ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، تو اس نے تخت کیوں بنوایا؟ ہم نے تو کعبے میں جھانک کے بھی دیکھا ہے، اللہ نہیں تھا وہاں، اور ایک مرتبہ کے نہیں ہے، 2 مرتبہ کے حاجی۔ تو جب رہنا نہیں تھا پالنے والے، تو نے گھر کیوں بنوایا؟ آپ تو ایک ہی سوال لے کے آئے تھے، ہمارے پاس تو ایک سوال اور موجود ہے، آئیے سوال کو حل کر دے۔ پالنے والے جب تجھے بیٹھنا نہیں تھا، عرش کیوں بنوایا؟ عرش مانے تخت، بیٹھنے کی جگہ۔ اور پالنے والے جب تجھے رہنا نہیں تھا تو خانہ کعبہ کو تو نے بیت اللہ کے کیوں بنوایا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا تخت ہے؟ پالنے والے سب کے تخت آباد ہے، تیرا تخت خالی ہے، سب کے گھر آباد ہے، تیرا گھر خالی ہے۔ ہم مسلمانوں کے دلوں کو بڑا رنج ہو رہا ہے کہ تیرا تخت بھی خالی پڑا ہے اور تیرا گھر بھی خالی پڑا ہے۔ کہا تم نے پہچانا نہیں؟ میں پیدا کرنے والا ہوں جسم کا، تو میں رہ نہیں سکتا ہوں، میں جسم نہیں رکھتا ہوں، نہ رہ سکتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں۔ ہم نے کہا پالنے والے مان لیا، نہ تو رہ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ جائے گا تو خدائی بیٹھ جائے گی، اور رہ جائے گا تو خدائی کے بغیر رہ جائے گا۔ مگر پالنے والے بنوایا کیوں؟ بنوایا کیوں؟ کہا سنو، اپنے مخصوص بندوں کو پہچاننے کے لیے میں نے بنوایا۔ ایک وقت وہ تھا کہ صرف میں ہی میں تھا، کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اس کے بعد میں نے ایک مخلوق پیدا کی، حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد فرمایا انا وعلی من نور واحد، مجھ کو اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا۔ تو اللہ نے کہا ایک وقت میں تھا اور کوئی نہ تھا، ایک وقت وہ ہوا کہ میں تھا اور ایک میرا پیدا کیا ہوا نور تھا۔ اس نور کے 2 ٹکڑے، ایک نبی اور ایک علی۔ اس سمجھدار مجمع کے حوالے بات کرتا ہوں۔ ہم نے کہا پالنے والے ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں گھر بنوایا تو رہتا کیوں نہیں ہے، اور تخت بنوایا تو بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ کہ نہ میں بیٹھ سکتا ہوں نہ رہ سکتا ہوں، لیکن میں نے اول مخلوق کے نور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کا نام نبی رکھا، ایک کا نام علی رکھا۔ ایک کے قدم سے 27 رجب کی رات کو، معراج کی رات کو تخت آباد کیا، عرش پر محمد کے قدم گئے، اور 13 رجب کو علی کو اتار کے اپنا گھر آباد کیا۔ ایک حصے سے تخت آباد کیا، ایک حصے سے گھر آباد کیا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ یہ سلوات اور بھیجیے محمد اور آل محمد کو۔ عزیزان گرامی، میرے بچوں اور میرے بہنوں، بات کہاں تک پہنچی؟ بھولیے گا نہیں، آج کا سبق یاد رکھیے گا، تو جسے سنائیے گا اس کو فائدہ پہنچائیے گا۔ جنت کی طرف اولاد آدم کا قافلہ چلا، پہلے راستے میں شیطان نے راستہ موڑ دیا، اللہ ہے ہی نہیں۔ آگے قافلہ بڑھ گیا کچھ لوگوں کا کہ اللہ ہے، کہاں ہے؟ مگر اسے نہ مانو جو ہے، سینکڑوں مان لو، ہزاروں مان لو، جسے چاہو مان لو۔ کتنا روادار ہے، کتنا فراغ دل ہے شیطان، جسے چاہو مان لو، بس شرط یہ ہے کہ اسے نہ مانو۔ تیسرے پوائنٹ پر
لوگوں نے کہا ہم اسی کو مانیں گے جو ہے، تو کہا پھر ایسا کرو کہ جیسا ہے ویسا نہ مانو، جیسا ہے ویسا نہ مانو۔ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے، اگر آپ یاد رکھ سکیں تو ایک پیمانہ آپ کے حوالے کر دوں، تفصیل میں جاؤں گا تو ایک مجلس کی 6 مجلسیں بن جائیں گی اور صبح ہو جائے گی۔ تو مجلس ہے، شب بیداری نہیں ہے۔ اور اگر میں نے مجلس میں طول دے دیا تو شب بیداری والے دعا کرنے لگیں گے، پالنے والے مولوی صاحب کے دل میں رحم ڈال کہ یہ مجلس ختم تو کرے۔ ذرا مل جل کے صلوات تو ہے محمد اور آل محمد۔ کیسا خدا ہے اور کیسا خدا نہیں ہے ایک پیمانہ آپ کے حوالے کر دیں۔ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا، ذرا کم آوازیں آئی، ہاں، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ہماری تاریخ کیا ہے؟ اور اس کے لیے تاریخ کا لفظ بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم نہ تھے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس کے لیے لفظ یہ کہا جائے گا کہ وہ ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو میں 2 لفظیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میرے بچوں، میرے ذہین بچوں، میرے ایجوکیٹڈ بچوں، ان 2 لفظوں کو یاد رکھنا، یعنی وہ خالق ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اور ہم مخلوق ہیں، خود پیدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو میں 2 لفظیں حوالے کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ پھر سنیے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ہم مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے۔ جگہ بنا سکا، میرا فقرہ نہیں بنا سکا۔ وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ہم مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے۔ بھائی اتنی بس یہ بات اگر یاد رکھیے گا تو ہمارے اس کے درمیان فاصلہ کیا ہے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے۔ تو مخلوق کی صفتیں اس میں نہیں پائی جائیں گی، خالق کی صفتیں ہم میں نہیں پائی جائیں گی۔ جو صفت خالق ہے وہ کسی مخلوق میں نہیں پائی جائے گی، اور جو صفت کسی مخلوق میں پائی جاتی ہے وہ خالق میں نہیں پائی جائے گی۔ اگر مخلوق کی صفت خالق میں پائی جائے گی تو وہ مخلوق ہو جائے گا، خالق نہیں رہے گا۔ اور اگر کسی مخلوق میں خالق کی صفت پائی جائے گی تو یہ خالق ہو جائے گا، مخلوق نہیں رہے گا۔ اللہ کب سے ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ کسی صاحب کے پاس کچھ اندازہ ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ اللہ کب سے ہے؟ نبی اور علی کے زمانے کے یہودی بڑے کارآمد تھے، آج کل کے یہودیوں تمہیں کچھ کہتا نہیں۔ ایسے سوالات کر گئے، ایسے سوالات کر گئے کہ ان کے سوالات کی بنا پر آج تک جوابات کے روشن مینار ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مولا سے پوچھا یا علی یہ بتائیے اللہ کب سے ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے بتایا کہ ایک بات تم بتا دو کہ کب نہیں تھا۔ تم یہ بتا دو کب نہیں تھا تو میں وہاں سے بتاؤں کہ یہ اب سے ہے۔ تو اللہ ہمیشہ سے ہے، طے ہو گیا۔ یعنی یہ لفظ ہمیشہ بھی وہ ہے جس کا کوئی تصور آپ دماغ میں نہ لائیے گا۔ ہمیشہ مانے 10,000 سال، ہمیشہ مانے 10 کروڑ سال، ہمیشہ مانے 10 ارب سال نہیں۔ اگر گنتی کر سکے تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اگر گنتی کر سکے تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور ہمارے دماغ میں بے حساب کوئی چیز آ نہیں سکتی ہے، تو یہ لفظ ہمیشہ وہ لفظ ہے جس کے معنی ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتے ہیں۔ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اتنا تصور پیدا کر سکتے ہیں، تصویر نہیں کھینچ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے، یعنی کوئی سرا اس کے ہونے کا نہیں ہے، کوئی انتہا اس کی نہیں ہے، کوئی ابتدا اس کی نہیں۔ اور کب تک رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا۔ تو خالق کی صفت یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
کسی مخلوق میں یہ صفت نہیں پائی جائے گی، چاہے وہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ۔ اس لیے حضور نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو یہ اقرار ہے کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یعنی ہم ہمیشہ سے نہیں تھے۔ اور دنیا میں پیغمبر کا انتقال کر جانا، ائمہ کا شہید ہو جانا، یہ اعلان ہے اس بات کا کہ ہم ہمیشہ نہیں رہے۔ معلوم ہے یہ مخلوق کی صفت نہیں بن سکتی ہے، یہ خالق کی صفت ہے۔ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ کس کی صفت ہے؟ ہم اس سلسلے کی آج آخری مجلس پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ تو نہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو حضرات آج کی مجلس میں آئے ہوں وہ بقیہ ساری مجلسوں میں بھی۔ دونوں طرح کے ہیں، دونوں کوالٹیاں موجود ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو آج ہی آئے، کچھ وہ ہیں جو کل سے آ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو پرسوں سے آ رہے ہیں، کچھ پہلے دن سے آ رہے ہیں۔ یہ مجلس ہے جس میں جس کا جہاں سے جی چاہے وہاں سے شریک ہو جائے، لیکن جہاں سے حاجیوں کا قافلہ چلاؤ، کہاں سے چلا؟ جناب آدم سے چلا، اور حاجیوں کا قافلہ 1,24,000 نبیوں کا قافلہ آ کے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہوا۔ تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی کوئی عشرے کی آخری مجلس ہے کہ مجھے مان لو۔ نبی نے کہا مجھے ماننا ہے، مجھے ماننا ہے، تو آدم سے لے کے اب تک جتنے آئے ہیں سب کو مانو۔ نام نہیں معلوم ہے مگر مانو، پتہ نشان نہیں معلوم ہے مگر مانو۔ مغل مسجد کے عشرے محرم کی مجلس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سنا چکا ہوں کہ آج کتابوں میں بہت کچھ ڈھونڈ ڈھانڈ کے 38 نبیوں کے نام ملتے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں میں 38 نبیوں کے نام ملتے ہیں، اور مسلمان عقیدہ کیا رکھتا ہے کہ ہم 1,24,000 نبیوں کو نبی مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، یعنی 38 کا نام جان کے ایمان لاتے ہیں۔ اور اس دن میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ 1,23,962 نبیوں کا نام جانے بغیر ایمان لاتے ہیں۔ تو جس مسلمان کے سینے میں اتنا بڑا دل ہے کہ وہ 1,23,962 نبیوں پر غائبانہ ایمان لا سکتا ہے، اسے ایک امام غائب پر ایمان لانے میں دقت کیوں پیش آ جاتی ہے؟ شیطان نے کہا چاہے 1,24,000 کو مان لو، 1,24,000 کو مان لو، ذرا قافلہ آگے بڑھا لے پھر پیچھے واپس لے جائیں گے۔ اگر گاڑی ریورس میں بھی چل سکتی ہے تو ذرا آگے بڑھا لے دیجیے۔ شیطان نے کہا 1,24,000 اللہ والے اور ایک قادیان سے ہمارا والا۔ ایک مسلمان آج پیدا ہوا، قادیانی مسلمان اپنے کو کہتا ہے، مسلمان نہیں ہے وہ، اس لیے کہ جو صریحی عقائد کا انکار کرے، جو ضروریات دین کا انکار کرے، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کی خدمت گزارش کیا کرنا چاہتا تھا کہ 1,24,000 خدا والے اور اس میں ایک ملایا، کہاں والا؟ قادیان والا۔ 1,24,000 خدا والے اور ایک ملایا قادیان والا۔ مسلمانوں سے ہم نے پوچھا یہ مسلمان رہا کہ نہیں رہا؟ کہا بالکل نہیں رہا، کافر ہو گیا۔ دیکھیں ہمارا یہ سمجھدار مجمع بات سمجھ لیتا ہے یا بات ضائع کر دیتا ہے۔ ہم بات واضح نہیں کریں گے، آدھی کہیں گے آدھی آپ کو سمجھنا پڑے گی۔ 1,24,000 خدا والوں کو مان کے اگر ایک بندوں والا ملا لیا تو سب کا ماننا بیکار ہو گیا۔ یعنی اس ایک بندے والے نے، بندوں کے بنائے ہوئے نبی، اس ایک بندوں کے بنائے ہوئے نبی نے 1,24,000 کے بنائے خدا کے بنائے ہوئے کو ماننا بیکار کر دیا۔ تو اگر کہیں ایسا ہو کہ ایک خدا والا مانا جائے اور 3-4 اور مان لیے جائے بندے والے، تو وہاں ایمان کہاں کام دے گا؟ پہچان گئے منزل؟ صلوات بھیج دے محمد علی محمد۔
ایک درود اور بھیج دو محمد اور آل محمد کا. ایک صاحب پیدا ہوئے, کہا اچھا اگر ایک بڑھ نہیں سکتا تو ایک گھٹا دیجیے. کتنے نبی مانتے ہو؟ 1,23,999. کیا خیال ہے ان کا؟ کافر. تو شیطان نے اولن تو کوشش کی کہ نئے نبی, اتنی ہمت والا ہے کہ حضور کی زندگی میں نبی پیدا کرنے لگا تھا. بعد کے لوگوں نے کیا کچھ کیا وہ تو چھوڑیے, بعد کے لوگوں نے جو کچھ کیا اس کا تعلق نبی کی خالی جگہ سے تھا. توجہ چاہتا ہوں, بعد کے لوگوں نے جو کچھ کیا اس کا تعلق نبی کی خالی جگہ سے تھا. شیطان تو وہ ہمت والا ہے جس نے نبی ہی کی زندگی میں ریڈی میڈ بنانا شروع کر دیے تھے. سجا ایک عورت, مسلمہ ایک, کچھ پہلے پیدا ہوئے, کچھ نبی کے سامنے پیدا ہوئے, کچھ نبی کے سامنے پیدا ہوئے, کچھ نبی کے بعد پیدا ہوئے. اور جن کو شیطان بناتا تھا ان کی مجبوریاں سنیں گے. 1 منٹ سن لیجیے, آپ کی تھکن اتر جائے گی. حضور سن رہے؟ حضور جب نبی ہونے کا اعلان نہیں بھی کیا تھا تب بھی صدیق کہلاتے تھے. کیا کہلاتے تھے؟ یعنی دنیا کو نہیں بتایا تھا کہ میں نبی ہوں, تب بھی صدیق کہلاتے تھے. یعنی نبوت کے اعلان کے بغیر بھی سچے کہلاتے تھے. اور ایک صاحب مسلمہ ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے تو مسلمہ کذاب, یعنی جھوٹا مسلمہ, مقدر ہے اپنا. ایک نبوت کے اعلان کے بغیر بھی صدیق کہلائے, اور ایک اعلان نبوت کے بعد بھی آج تک. انہوں نے کہا جب وہ نبی ہو سکتے مدینے والے تو ہم بھی نبی ہو سکتے. اچھا جیسے کبھی کبھی خیال ہو جاتا ہے نا, ڈوگری پہ مجلس ہوئی ہے تو بوری محلے میں بھی ہونا چاہیے, بوری محلے میں ہو رہی تو ساتھ راستے میں بھی ہونا چاہیے. تو ویسے ہی کچھ عربوں میں خیال پیدا ہو گیا, جب بنی ہاشم میں نبی پیدا ہو گیا, مکے میں نبی پیدا ہو گیا, مسلمانوں میں نبی پیدا ہو گیا, تو اپنے قبیلے میں بھی ایک نبی ہو جائے. ہو گئے. جب بنانے والے تیار تو بننے والا تیار. اب نبوت چلے کیسے؟ سن رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ مدینے والے نبی کیا کرتے ہیں. دیکھیے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد پوچھ رہے مریدوں سے, خدا کی قسم جتنے جھوٹے دعوے دار ہیں سب کا حشر یہی ہوتا ہے. خدا کی قسم جتنے جھوٹے دعوے دار ہیں سب کا حشر یہی ہوتا ہے. کہا وہ مدینے والے نبی کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ تو معجزہ دکھاتے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آنریبل نبی پوچھ رہے ہیں, معجزہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ان کے پاس بیچارے نابینا اندھے لوگ آتے ہیں جن کی دونوں آنکھیں بہ گئی ہوتی ہیں, وہ ان کی آنکھوں کے گڑھے میں انگلیاں رکھتے ہیں, آنکھیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو لوگوں نے کہا پھر آپ بھی معجزہ دکھائیے. دکھائیں گے. جب دعویٰ کر لیا ہے تو دکھائیں گے. ہمیں مجلس پڑھنا نہیں آتی, ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے, ان کا مجلس پڑھیے, پڑھیں گے. آج کسی بچے کو پکڑ کے بٹھا دیجئے, ممبر پہ بیٹھ کے کانپنے لگے گا. ممبر عجب جگہ ہے, بڑے بڑے کانپ چکے. ممبر عجب جگہ ہے, بڑے بڑے کانپ چکے, اور بچے بھی آئے ہیں تو نہیں کانپے. نہ کانپنے والوں سے کہا ہے تم اتارو, یہ تمہارے باپ کا ممبر نہیں ہے, میرے باپ کا ممبر ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. سلامات اور بھیجیے محمد و آل محمد. خیر وہ بات کہاں سے کہاں پر چلی گئی, تو انہوں نے کہا کہ معجزہ آپ بھی دکھائیے. دکھائیں گے. یعنی دکھائیں گے معجزہ بعد میں, پہلے ان کا حال تو دیکھو. انہیں گلوکوز چڑھانے کی ضرورت ہے.
وہ کہا دکھائیے، کہا دکھائے کس میں؟ تو لوگ اندھے کی تلاش میں نکلے. وہ کچا مال ملے تو جس پر معجزہ دکھایا جائے. تو ایک اندھا ملا مگر 50-50. سمجھ گئے نا؟ اور نہ سمجھے ہوتے تو ہنستے کیوں؟ مگر ہنسے بھی آپ 50-50، دل کھول کے نہیں ہنسے. خیر جانے دیجئے. اندھا ملا مگر ایک آنکھ والا. تو انہوں نے معجزہ دکھانے کی ہمت کر کے وہ جو ایک آنکھ کا گڑھا تھا اس میں انگلی رکھی. آنکھ کے گڑھے میں انگلی رکھی. سن رہے متوجہ ہیں؟ معجزہ ہوا، معجزہ ہوا. یہ جو دوسرا بلب جل رہا تھا یہ بھی فیوز کر گیا. معجزہ ہوا، یہ دوسرا بلب جل رہا تھا یہ بھی فیوز کر گیا. یعنی پتہ چل گیا وہ یہ اندھا کرنے والے نبی ہیں، وہ آنکھ دینے والے نبی ہیں. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. تو نہ ایک بڑھا کے مان سکتے ہو نہ ایک. شیطان نے کہا چلو ہم تمہارے ساتھ آخر تک چلیں گے، جنت میں نہیں جانے دیں گے. ہاں اگر تم نے آخر میں ہاتھ چھڑا لیا تو ہم تو دوزخ میں جائیں گے، تم جنت میں جاؤ گے. ورنہ آخر تک تمہارے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلیں گے اور اپنا بہترین فورس ساتھ لے کے چلیں گے، جس میں ایک سے ایک اونچا مقرر. ہاں ایک سے ایک اونچا مقرر. شیطان آگے بڑھا، کہا 1,24,000 کو مانو گے؟ کہا مانیں گے. کہا اچھا مان لو، مگر ایسا کرو، اس کا نیک مشورہ سنیے گا. کہا ایسا کرو کہ جب یہ نبوت کا اعلان کرے تب نبی مانو. کیا مطلب ہوا؟ یعنی نبوت دفتری نبوت ہو گئی، واقعی نبوت نہیں ہو گئی. سمجھانے میں دیر لگے گی. ابھی آپ کو ایک سیکنڈ میں اگر سمجھ میں نہ آ جائے ممبر بیٹھاؤں ٹوک دیجیے گا. ہم ممبر پہ آئے، ہم نے کہا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، مومن کی تعریف کرنا چاہیے، ماں باپ کی اطاعت کرنا چاہیے، بیوی کا حق ادا. ایک تقریر کر ڈالی. اور ہم ایک دکان بھی چلاتے ہیں، مثال دے رہے ہیں، کوئی دکان نہیں چلاتے. ویسے جو دکان ہم چلاتے ہیں اس کا نام تنظیم المکاتب ہے. جب وہاں مال لینے کے لیے آئے تو ہم نے کچھ زیادہ نہیں، صرف 10 گرام کم تولا. اب مولوی ہو گئے، کیا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ اللہ 10 گنا دے گا تو کیا ہم 1/10 کاٹ بھی نہیں سکتے حصہ؟ کسی نے کہا مولوی صاحب یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ وہاں تو ممبر پہ کہتے تھے سچ بولو، ایمانداری برتو، یہ کرو وہ کرو، اور یہاں آپ بے ایمانی کر رہے ہیں، 10 گرام کم تول رہے ہیں. ہم نے کہا سنو، وہاں ہم مولوی تھے، سنو ہم وہاں مولوی تھے، یہاں ہم بیوپاری ہیں. جب پھر مجلس پڑھنے جائیں گے پھر مولوی ہو جائیں گے. تو آپ کا جواب ہوگا اگر آپ پوری زندگی مولوی نہیں رہتے ہیں تو آپ کو منبر پر آنے کا حق نہیں. تو اگر ذکر کرنے والا مولوی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ پوری زندگی مولوی نہ رہے، تو جس کا ذکر کر رہا ہے وہ نبی کیسے ہوگا جب تک پیدائش سے لے کے آخری سانس تک نبی نہ رہے گا؟ صلی اللہ محمد و آل محمد. مان لو مگر معصوم نہ مانو. معصوم بھی مان لو تو ایک ایسا کرو کہ جب تک اچھے رہیں تب تک معصوم مانو، اور جب بیمار ہو جائیں تب معصوم نہ مانو. ماننا ہے تو مان لو، جب میدان میں لے مان لو، اور جب سلو کر لے نہ مانو. یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں جنت کے جانے والے راستے کو راستے کراس کر رہے ہیں اور مجمع داہنے بائیں جا رہا ہے. تو چلا تھا بہت بڑا مجمع، کوئی چھٹ گیا انکار خدا میں،
کچھ چھٹ گیا غیر خدا کے ماننے میں، کچھ چھٹ گیا خدا کے صفات کے ماننے نہ ماننے میں، اور کچھ چھٹ گیا نبیوں کے معیار کے نہ ماننے میں۔ اب تھوڑا مجمع رہ گیا جس نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ دو حصوں میں پھر بٹا۔ نبی کتنے؟ نبی کتنے؟ اس میں کتنے امت نے بنائے، کتنے خدا نے بنائے؟ آدھا آدھا حساب رکھ لیجیے، اچھا رہے گا۔ 1,24,000 نبیوں کے ماننے والے مسلمان سے، 1,24,000 نبیوں کے ماننے والے مسلمان سے مجھے پوچھنا ہے کہ جو خدا 1,24,000 نبی بنا سکتا ہے وہ حضور کے بعد کسی کو امام اور خلیفہ نہیں بنا سکتا ہے؟ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ نبی نے نہیں بنایا، خالی جگہ تھی لہذا ہم نے بنایا، تو ان سے ہم ایک ہی بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ خدا نے کیوں نہیں بنایا؟ یا تو مجھے بتاؤ خدا میں کمزوری کیا آ گئی کہ 1,24,000 کے بعد 12 امام نہیں بنا سکتا؟ اور یا امت میں لیاقت کیا آ گئی ہے کہ خدا نے کہا میرا کام تم کر لو؟ یہ لیاقت والی امت سنیے گا، لیاقت والی امت سنیے گا۔ یہ نبی بنے، نبی کے بعد نبی کی جگہ پہ جانشین بنائیں گے؟ استغفر اللہ، یہ صلوات تو بھیجیے محمد علی محمد۔ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ، سورہ جمعہ کی آخری آیتوں میں آپ کو ملے گا کہ اذا رأوا تجارۃ اور لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ اے پیغمبر، یہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے مسلمان تو ایسے ہیں کہ اگر بیوپاریوں کا گروپ آ جاتا ہے یا کوئی کھیل تماشا آ جاتا ہے تو یہ آپ کو نماز میں کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سنا آپ نے؟ اگر ایک آدمی خوجہ مسجد سے، امامیہ مسجد سے، مغل مسجد سے نماز توڑ کے نکلے تو یقین مانیے بمبئی بھر میں انگلیاں اٹھیں گی، یہی ہے وہ، یہی ہے وہ۔ کیا ہوا؟ کا ٹی وی دیکھنے گئے تھے نماز چھوڑ کے۔ تو آج کے زمانے میں ٹی وی ہے، کل کے زمانے میں وہی لیب و لاب تھا۔ تو جو مسلمان نبی کو میدان جہاد میں نہیں، میدان جہاد میں تو موت کے خوف سے چھوڑ دیا، نماز جماعت میں کھیل کی وجہ سے چھوڑ دیا، تجارت کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو جو مذہب کو کھیل سمجھتا ہو، جو مذہب کو بیوپار سمجھتا ہو، وہ نبی کا جانشین بنا سکے گا؟ تو جب امت کی لیاقت میں اضافہ نہیں ہوا اور خدا کی قدرت میں کمی نہیں ہوئی تو 12 امام دوسرا کیوں بنائے گا؟ جس نے 1,24,000 بنائے ہیں وہی 12 امام بھی بنائے گا۔ یہ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ ہم کیوں نعرہ لگواتے ہو؟ لوگ لگائیں گے نہیں؟ اچھا لگائیے، دیکھیں کیسا دم ہے آپ میں نعرہ حیدری۔ مجمع بڑھ گیا، مجمع بڑھ گیا۔ آگے والا پوائنٹ جو بڑھا تو ہم نے کہا 1,24,000 نبیوں کو جس نے بنایا ہے وہی جس کو بنائے گا اس کو ہم نبی کے بعد، حضور سرور کائنات کے بعد اپنا ہادی مانیں گے، اور جیسے نبی بنائے تھے ویسے ہی امام مانیں گے۔ اگر وہ معصوم تھے تو یہ بھی معصوم، اگر وہ علم لے کے پیدا ہوتے تھے تو یہ بھی علم لے کے پیدا ہوئے۔ 1,24,000 نبی کس نے بتائے؟ خدا تو بتانے آیا نہیں، اور جس دن آ جائے گا خدا خدا نہیں رہے گا، نبی نے بتائے۔ تو اگر پچھلے گزرے ہوئے نبیوں کو نبی بتاتے ہیں تو آنے والے اماموں کو نبی نہیں بتائیں گے؟ یعنی جو گزر گئے ان کی تو فہرست بتاتے ہیں کہ 1,24,000 تھے، جو قیامت تک آنے والے امام ہیں ان کی فہرست نہ بتائیں گے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے، کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ کہوں، پہلی محرم کو مجلس ہوئی، مغل مسجد میں ہوئی، خوجہ مسجد میں ہوئی، امامیہ مسجد میں ہوئی، ببرعلی میں ہوئی، قیصر باغ میں ہوئی، سب جگہ جب ہم نے سنا دیا تو لوگوں نے پوچھا اب بھی کہیں ہونے والی ہے؟ ہم نے کہا جی اب نہیں معلوم۔ تو ان کا تم نے ہمارا خامخواہ بھیجا چاٹا؟
اور تم کو اتنا بڑا دعویٰ علم تھا کہ سب محرم کی مجلسیں یاد ہیں، تو بتاؤ کہ کل کہاں ہوگی، پرسوں کہاں ہوگی؟ تو معلوم با جو حاضر الوقت مسئلہ ہوتا ہے اس کے بتانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو جو نبی گزرے ہوئے نبیوں کو بتا سکتا ہے وہ آنے والے اماموں کو نہیں بتا سکتا۔ مسلمانوں کتابیں پڑھو، نبی بتا کے گئے۔ آج زمانے میں مسلمان کی نگاہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے زیادہ محترم کوئی کتاب نہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں 17 جگہ حضور سرور کائنات کا ارشاد درج ہے کہ میرے امام، میرے جانشین، تمہارے امام اس امت کے رہبر 12 ہوں گے۔ 17 جگہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں آج بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو جو 1,24,000 بتا کے گیا وہ 12 کو بتا کے گیا کہ نہیں بتا کے گیا؟ لیکن وہ جو ساتھ چل رہے فورس لیے جو ساتھ چل رہے یاد آئے، انہوں نے یہاں بھی تقسیم در تقسیم شروع کی۔ کہ علی کو مان لو، علی کو مان لو، حسن کو نہ مانو، پھر حسین کو مان لو۔ آج اسی بمبئی میں ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں پائے جاتے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، جو نبی کو مانتے ہیں، جو مانتے مانتے کہاں تک آئے؟ حضور سرور کائنات تک آئے، مولا کائنات تک آئے، اور اس کے بعد کہا کہ علی کو مان لو، پھر حسن کو نہ مانو، حسین کو مان لو۔ ہمارے دوسرے بھائی نکلے، انہوں نے کہا ایسا کرو امام حسن سے شروع کرو، علی کو نہ مانو۔ بمبئی کا مجمع ہے، سمجھدار مجمع ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نمازیں کئے ہیں؟ تمام مت پڑھو، نام تو لو۔ کئے نمازیں ہیں واجب؟ 5 ٹھیک ہے۔ صبح کے وقت کئے رکعت؟ اس کے بعد دوپہر زوال کے بعد 4 نمازیں، اور اس کے بعد عصر 4۔ ایک کام کیجئے، کل ایسا کریں، چہلم کا دن ہے، عصر پہلے پڑھ لیں، ظہر بعد میں پڑھیں۔ چلے گی؟ نہیں چلے گی؟ اس بمبئی میں بھی نہیں چلے گی جہاں سب چلتا ہے، نہیں چلے گی۔ تو جب فروع دین میں نماز کی ترتیب نہیں بدلی جا سکتی ہے تو اصول دین میں امام کی ترتیب نہیں بدلی جا سکتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مجلس ختم ہوئی، سرفراز صاحب روز اعلان کرتے ہیں، انہوں نے اعلان شروع کیا، ایک مجلس کل ہوگی، ایک مجلس پرسوں ہوگی، ایک مجلس نرسوں ہوگی۔ تو آپ یقین مانیے مجمع ان کی جان نوچ ڈالے گا۔ کہاں ہوگی بتاتے ہی نہیں، کون پڑھے گا بتاتے ہی نہیں، ٹائم کیا ہوگا بتاتے ہی نہیں۔ تو سرفراز صاحب مجلس ہوگی کہہ کے پار نہیں پا سکتے ہیں جب تک کہ جگہ مقام سب نے بتا دے۔ تو نبی بھی دنیا سے جا نہیں سکتے ہیں کہ میرے امام میرے جانشین 12 ہوں گے جب تک 12 اماموں کے نام نہ بتا دیں۔ میں 10 بستہ بر بنائے محبت اپنے ان بھائیوں سے جن کا ہمارا ساتھ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چھوٹ گیا، خدا کی قسم بر بنائے محبت کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کتاب میں نبی کی بتائی ہوئی حدیث کے ذریعے اماموں کے نام ملے ہو جن اماموں کو آپ مانتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے، اور اگر آپ کو نام نہیں ملتے ہیں تو ہم سے سنیے۔ جو ہمارے 12 اماموں کو امام نہیں مانتے ہیں، ہماری کتابیں تو درکنار، ان کی کتابوں میں جناب المودت میں، سوائق محرقہ میں، مودت القربہ میں آج بھی حضور کی زبانی ان 12 اماموں کے نام موجود ہیں کہ نبی بتا کے گئے کہ یہ 12 ہوں گے۔ پہلے علی ہوں گے، پھر حسن ہوں گے، پھر حسین ہوں گے، پھر ان کے بیٹے علی ابن الحسین زین العابدین ہوں گے، پھر ان کے بیٹے محمد الباقر ہوں گے، پھر ان کے بیٹے جعفر صادق ہوں گے، پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم ہوں گے، پھر ان کے بیٹے علی رضا ہوں گے، پھر ان کے بیٹے محمد تقی ہوں گے، پھر ان کے بیٹے علی نقی ہوں گے، پھر ان کے بیٹے حسن عسکری ہوں گے، پھر سب سے آخر میں محمد مہدی آخری ہمارے۔
میں 20 سال سے آپ کے بمبئی مجلسیں پڑھتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے برابر کہا ہے جنابی المودت پڑھیے، مودت القربہ پڑھیے، سوائق محرقہ پڑھیے، اور دیکھیے نبی کی زبان سے ان 12 اماموں کے نام موجود ہیں یا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اور فہرست ماننا ہے تو میرے بھائی، میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیے، یا تو آپ مجھے جنت لے چلیے یا میں آپ کو جنت لے چلوں، یا آپ مجھے دوزخ سے بچا لیجئے یا میں آپ کو دوزخ سے بچا لوں۔ اس میں نفرت کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو محبت کی بات ہے۔ آپ چلے مجلس کے لیے تو آپ نے بھائی سے کہا چلو تم بھی مجلس چلو، آپ نے بیٹے سے کہا چلو تم بھی مجلس چلو، آپ نے پڑوسی سے کہا چلو تم بھی مجلس چلو، تو ہم بھی کہتے ہیں ہم جنت چل رہے ہیں، آؤ بھائیو تم بھی چلو، آؤ بھائیو تم بھی چلو، آؤ بھائیو تم بھی چلو۔ تو یہ پیغام محبت ہے، پیغام عداوت و نفرت نہیں ہے۔ اے صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد۔ 11 امام تک منوا لیا، کہا 12 کو مت مانو، پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ راستے سے، جنت کے راستے سے پھر ہٹ جائیں گے۔ نہیں، جن 12 کو نبی نے بتایا ہے ان کو ماننا ہے۔ جس 12ویں کے لیے آج سوائق محرقہ جیسی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں 12ویں امام علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں۔ انہیں مانیے۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا مسئلہ اور باقی رہ گیا ہے، ایک 2 4 5 منٹ مجھے آپ اور دے دیں، آپ کا شکر گزار ہو کہ توجہ کے ساتھ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج 9 بجے کی مجلس آپ نے 9:30 بجے شروع کی، تو ہم سمجھ گئے کہ آپ کا موڈ یہ ہے کہ آج 1 گھنٹے کی مجلس 1.25 گھنٹے پڑھی جائے، اس لیے ہم گھنٹے سے آگے 1.5 گھنٹے۔ ان کا مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو، سب کچھ منوا لیا کہ دل کے بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے، میں نام نہیں لوں گا۔ یہ سارے خیالات کیا ہیں کہ اگر امامت کے بعد قیامت کا انکار ہو جائے تو راستے سے پھر قدم ہٹ جائیں گے۔ اب سنیے، کچھ خدا کے انکار میں ہٹ گئے، بیان کا خلاصہ، کچھ خدا کے اقرار میں ہٹ گئے کہ غیر خدا کو خدا مان لیے، کچھ خدا کو مان کے صفات خدا میں ہٹ گئے، کچھ نبیوں کو گھٹا بڑھا کے ہٹ گئے، کچھ نبوت کے معیار میں ہٹ گئے، کچھ نبوت کے بعد امامت میں ہٹ گئے، کچھ امامت میں ہٹنے کے بعد پہلے امام کے بعد ہٹے، دوسرے امام کے بعد ہٹے، تیسرے امام کے بعد ہٹے، چوتھے امام کے بعد ہٹے، 8ویں امام کے بعد ہٹے، 6ٹھے امام کے بعد ہٹے، اور جو نہیں ہٹے جمے رہے ان کو سمجھایا زندہ نہیں ہونا، جم گئے، کہا نہیں زندہ بھی ہونا ہے، نکیرین کا سوال جواب بھی ہونا ہے، برزخ بھی ہونا ہے۔ ہمارے یہاں تو تلقینی پڑھی جاتی ہے، موت حق ہے، نکیرین کا آنا حق ہے۔ اللہ جانے کتنا سمجھدار تھا مذہب کا بھیجنے والا، جس نے مرتے دم تلقین میں حق کی فہرست رکھوا دی تاکہ انکار کا کوئی سوال ہی نہ رہ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 12 امام والے جنت، شیطان کی آواز میں سناؤں، مگر کیا کروں کہ میں اپنی آواز کو اس کی آواز سے ملنے دینے پر تیار ہی نہیں۔ ان کا یہ 12 امام والے جنت تک پہنچ ہی جائیں گے، پہنچ گئے، پہنچ جائیں گے نہیں، پہنچ گئے۔ تو کہا پھر ایک کام کرو، اب کام ان کو جنت سے روک تو نہیں سکتے، تو ان کو سمجھاؤ کہ تمہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے کیا آخری داؤں مارتا ہے، تم تو امیر المومنین کے ماننے والے ہو، تمہیں نماز کی کیا ضرورت، تمہیں روزے کی کیا ضرورت، تمہیں داڑھی کی کیا ضرورت، خوب داڑھی مڈاؤ، مڈاؤ داڑھی خوب مڈاؤ، وہاں بھی خوب مونڈے جاؤ گے۔ جو وہاں مونڈے جانے سے بچنا ہے تو یہاں رکھاؤ۔ خیر، بھائیوں نے داڑیاں مڈائیں، بہنوں نے چہرے پر سے نقاب ہٹائی۔
اب میں آپ کو سنا چکا ہوں پچھلے محرم میں کہ مولوی صاحب کو تو دیکھنا جائز بہرحال ہے، اس لیے کہ جو مولوی صاحب کو نہیں دیکھا تو مجلس سننے میں مزہ نہیں آتا۔ اے حضور جائز نہیں ہے کسی نامحرم کو دیکھنا، مولوی تو مولوی، عالم وقت کے لیے بھی جائز نہیں۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس میں کسی بڑے سے بڑے مولوی عالم علامہ عالم وقت کو بھی حق نہیں ہے کہ اس کے جسم کو کوئی نامحرم عورت چھوئے۔ اور اگر کسی مذہب میں یہ رواج ہے کہ نامحرم کے جسم کو تبرکن چھوا جائے تو پہچان لو یہ مذہب خدا واحد کے مذہب سے ہٹا ہوا مذہب ہے۔ مجھے بڑی ہمدردی ہے اپنے ان بھائیوں سے جو مظلوم بھائی ہیں، جن کے حق چھینے جا رہے ہیں، جن کو جینے میں بھی دقت ہے، جن کو مرنے میں بھی دقت ہے، لیکن ان سے مجھے یہی کہنا ہے کہ تمہارے مسائل کا حل دنیا میں نہیں ہے، تمہارے مسائل کا حل دین میں ہے۔ تمہارے مسائل کا حل دین میں ہے۔ تم اپنی عاقبت بخیر کرنے کی فکر کرو، کون ایمانداری کرتا ہے، کون بے ایمانی کرتا ہے، کون ظلم کرتا ہے، کون کھا جاتا ہے، اس کو چھوڑو۔ تم دیکھو تمہارے قدم جنت تک جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ تو خیر بات میں مکمل کرنا چاہتا ہوں تو کہا اثنا عشریوں سے کہا نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ حج کرو، کچھ نہیں کرو، مال خدا کھا جاؤ، حق امام بھی کھا جاؤ، یتیم بیوہ سید سب کا حق کھا جاؤ، جنت تو پہنچ ہی جاؤ گے۔ تو یہ جتنی بے عملی ہم میں پیدا ہے کہ رات بھر میں آپ کے سامنے شب عاشور